کرے۔ چوتھا جو سوال ہے یہ ہمارے سید عبد الوحید صاحب اورنگ آباد سے، یہ میرے بچپن کے دوست ہے، چائلڈ ہوڈ فرینڈ جس کو کہا جاتا ہے۔ ہم لوگ بچپن میں ایک ہی گاؤں کے رہنے والے، ایک ہی ساتھ میں ہماری تعلیم بھی، ہم لوگ پہلی میں تھے، اور میرے خیال سے عبد الوحید بھائی اس ٹائم پہ تیسری یا چوتھی کے اندر تھے مراٹھی میڈیم سے۔ تو ہمارے عبد الوحید بھائی جو ہے وہ ہمارے اصلاح معاشرہ کے اسباق بھی بہت پابندی اور اہتمام کے ساتھ سنتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اپنے سینکڑوں دوستوں کو اور کئی گروپوں میں بھی بھیجتے ہیں۔ تو کسی صاحب نے ہمارے عبد الوحید بھائی سے یہ سوال کیا کہ بھائی آپ ہمارے جو مفتی صاحب یا مولانا صاحب آپ کو سوالات کے جوابات دیتے ہیں ان سے دریافت کرو، اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک صاحب کی شادی ہوئی، ان کو 2 سال کی لڑکی بھی ہے، لیکن وہ جو بیوی تھی ان کی، وہ فون کے اوپر کسی نامحرم لڑکے کے ساتھ میں، اپنے عاشق کے ساتھ میں باتیں کیا کرتی تھی، اور اس کو کسی نے رائٹ ہینڈ پکڑ بھی لیا، اور شوہر نے اس کے بعد میں پوری تحقیقات کی اور اس کے موبائل نمبر کی کمپنی سے پوری لسٹ نکالا کہ اس نمبر سے کہاں کہاں پہ کال کیا گیا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ لڑکی اور اس لڑکے کے درمیان میں تعلقات فون کے اوپر ہمیشہ رہا کرتا تھا، کئی مرتبہ اس نے اس کو کال کیا تھا۔ تو وہ جو لڑکا تھا جب اس نے تحقیقات کر لی اور اس لڑکی کو قسم دلائی، اس نے قسم کھا کر بھی جب یہ بات قبول کر لی کہ ہاں میں نے اس سے ہمیشہ بات کی ہے، تو اس لڑکے نے اس لڑکی کو اس کے ماں باپ کے حوالے کر دیا۔ اب وہ اس کے ماں باپ کے گھر پر ہے۔ ایسی صورت کے اندر وہ لڑکا اس کو طلاق دینا چاہتا ہے۔ اب آپ اس کا حل بتائیے، اس کا حل کیا ہے؟ ہمارے عبد الوحید بھائی، آپ سے جس نے بھی یہ سوال کیا ہے، یہ اصل میں ہمارے مسلم معاشرے کے لیے بہت ہی شرمندگی کی بات ہے کہ مسلمانوں کی لڑکیاں جن کو اسلام نے، شریعت نے پردے کا حکم دیا، جس کی آلریڈی شادی ہو چکی ہے، جس کی اپنی فیملی ہے، اس کو کون سی انگار لگی تھی، اس کو کون سی ایسی پریشانی تھی، تکلیف تھی، کون سا ایسا اس کو صدمہ تھا جو گھر کے اندر اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی تھی، تو باہر بھی دھگڑوں کا جال اس نے پھیلا کے رکھی تھی۔ اسلامی شریعت کے اندر تو ایسوں کے لیے بہت سخت قوانین ہیں، مگر چونکہ ہم لوگ ہندوستان کے اندر ہے، ایسی صورت میں وہ لڑکا، اس کو اختیار ہے، وہ جس طریقے کا بھی قدم اٹھانا چاہے اپنے مقامی مفتی علماء سے ایک مرتبہ مسئلہ دریافت کر لے۔ وجہ یہ ہے کہ اب وہ لڑکی کے ساتھ میں وہ رہے گا بھی تو دونوں کے دل میں شکوک اور شبہات رہیں گے، اور ہمارے لیے یہ شرمندگی کی بات اس لیے بھی ہے کہ ہمارا جو معاشرہ اس کے اندر ایسا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، شادی شدہ لڑکیاں ایسے کارنامے انجام دے رہی ہے۔ ایک اور بستی کی مجھے کارگزاری سننے کے لیے ملی، ایک مسلمان عورت اپنے 3 بچے چھوڑ کے ایک غیر کے دھگڑ کے ساتھ میں بھاگ کے چلی گئی۔ کتنی شرمندگی کی بات ہے۔ یعنی کیوں ہو رہا ہے؟ وہ مسلمان جن کے گھروں میں پردہ فرض ہے، اصل میں یہ سب ہمارے اپنے کمزوریوں کا نتیجہ ہے۔ ایک تو وہ ماں باپ جن کی بیٹیاں ہیں، وہ اپنے بیٹیوں کی تعلیم پر، تربیت پر دھیان نہیں دیتے، توجہ نہیں دیتے۔ شادی کے پہلے بھی بیٹی کس اجنبی اور نامحرم لڑکے کے ساتھ میں بات کر رہی ہے، ماں باپ دھیان توجہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ اس کا یہ صلہ مل رہا ہے کہ لڑکیوں میں اخلاقی خرابیاں ماں باپ کے گھروں سے ہی پیدا ہو رہی ہے۔ اس کے بعد میں ہمارے گھروں کی جو بچی کچی کسر تھی وہ ٹی وی سیریلوں نے پوری کر دی۔ جو آج کے زمانے میں ٹی ویوں پہ سیریل چل رہے ہیں، ماحول اور بھی خراب ہو رہا ہے۔ ٹی وی سیریلوں میں ایک عورت، اس کے ناجائز تعلقات، کبھی سسرے کے ساتھ، کبھی دیور کے ساتھ، کبھی پڑوسی کے ساتھ، کبھی دکان کے نوکر کے ساتھ، ایک عورت 6 جگہ کو ہینڈل کر رہی ہے۔ تو ایسے سیریل دیکھنے کے بعد میں عورتوں میں اخلاقی گراوٹ تو آنے ہی والی ہے۔ تو اس کے لیے ہم بھی اپنے ماحول پہ تھوڑا سا دھیان دیں، اپنے گھر میں ٹی وی سیریلوں سے، آج کے جو شیطانی سیریل چل رہے ہیں، اپنے بچوں کو بچائے، پردوں کا اہتمام کرے، خود اپنے گھروں میں نامحرم مردوں کو لا کر اپنے گھر کی ماں بہنوں سے انٹروڈیوس نہ کرائے۔ یہ تمام چیزیں، اور خود اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردگی کے ساتھ، چہرہ کھلا ہوا ہے، بائک کے پیچھے بٹھا کے اس کو لے جا رہے ہیں، رستے سے ہر دیکھنے والا جو ہے وہ اس کے منہ میں سے پانی ٹپک رہا ہے کہ کیسا انگور لے کے یہ لنگور جا رہا ہے بول کے۔ تو یہ تمام چیزیں جب ہم کریں گے اس کے ایسے اثرات ہوں گے ہی۔ اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے۔ ہماری ذمہ داری ہے پہلے سے ہم یہ چیزوں کو کنٹرول میں رکھیں، بعد میں یہ چیزیں خود بخود پیدا نہیں ہوں گی۔ آخری سوال، یہ ہمارے